بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کورس جہاں لمحات استعمال کرنا سکھائے گا آپ کو، وہاں عقل استعمال کرنا بھی. ٹھیک ہے؟ آپ کی اپنی عقل، آپ کے اپنے احساسات، مانگے تانگے نہیں. ایک ہوتی ہے وہ موٹیویشن جو دوسرے آپ کو دیتے ہیں، دوسرے آپ کو انسپائر کرتے ہیں، دوسرے آپ کو شوق دلاتے ہیں، دوسرے آپ کو اسپون فیڈنگ کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ان کے حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پمپ کر دیں آپ کو تو آپ پھول جائیں گے، اور اگر انہوں نے پمپ کرنا چھوڑ دیا تو آپ بیٹھ جائیں گے، غبارے سے ہوا نکل جائے گی. اور ایک ہے سیلف موٹیویشن. تو سیلف موٹیویشن کس وقت آتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ جاننا بے حد ضروری ہے. اور کامیابی کے لیے سیلف موٹیویشن بہت ضروری کہ آپ کے اپنے اندر سے ایک چیز اٹھے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انرجی آپ کا جسم پروڈیوس کرتا ہے، یا آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا آپ کے ڈائجسٹو سسٹم میں جاتا ہے اور پھر جسم میں اس کی غذائیت جذب ہوتی ہے نا، پھر اس طاقت کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. یہ ایک فطری طریقہ ہے. اور ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ کی اپنی باڈی سرٹن چیزیں نہیں پیدا کر رہی، یا سیکریشنز نہیں ہو رہی، یا ہارمونز نہیں کام کر رہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. یعنی باڈی میں امپورٹ کا مطلب ملک کے اندر نہیں بلکہ جسم میں انٹیک، ایکسٹرا انٹیک لینا پڑتا ہے. مثلاً آپ کو انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں بی کمپلیکس کے، یا پھر آپ کو کوئی وٹامنس کھانے پڑتے ہیں، یا آپ کو کچھ اور اسی طرح کی باہر کی سپورٹ عام روٹین کے کھانے کے علاوہ لینی پڑتی. یہ کن لوگوں کو ضرورت پڑتی؟ جن کے اندر ریزسٹنس کم ہوتی ہے، جن کا اپنا جسم کا جو فنکشن ہے، جو نیچرل قدرتی ان کی اپنی ایفرٹ ہے، وہ نہیں ہوتی. وہ سلگش ہے، جسم اپنا کچھ کام نہیں کر رہا، سست ہے، اور باہر سے سپورٹ دی جا رہی ہے اس کو. اب ہمارا حال قومی سطح پر کیا ہو چکا ہے؟ بحیثیت قوم ہم کام نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں ہر چیز ضرورت کی کہاں سے لینی پڑتی ہے؟ دوسرے لوگوں سے، وہاں سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. جیسے ملک میں ہم برآمدات لاتے ہیں نا، گندم کم ہو گئی ہے فلاں جگہ سے آ جائے، چینی نہیں ہے تو فلاں جگہ سے آ جائے، چائے کی پتی فلاں جگہ سے آ جائے، پان فلاں جگہ سے آ جائے. کیا ہمارے ہاں زمین کی کمی ہے؟ کیا ہمارے ہاں افرادی قوت کی کمی ہے؟ انسانوں کی کمی ہے؟ اس کی تو ہر وقت ہمیں شکایتیں بہت زیادہ ہیں. کمی کہاں ہے؟ ان وسائل کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے میں کمی ہے. ہم محنت نہیں کرتے، ہم سستی کے مارے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اپنے ہاتھ پاؤں استعمال نہیں کرتے. ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، لہٰذا پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی، ورنہ ہم بھوکے مرنے لگے. بالکل اسی طرح ہمارا جسم، اور کون سا جسم صحیح کام نہیں کرتا معلوم ہے آپ کو؟ جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، جن لوگوں کا چلنے پھرنے کا کام کم ہوتا ہے، تو پھر غذا ان کے جسم کا حصہ نہیں بنتی. اسی طرح کچھ لوگ عقل بھی استعمال نہیں کرتے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. اگر کوئی ان کو کچھ بتا دے تو وہ جان لیتے ہیں، کوئی پڑھا دے تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی سمجھا دے تو سمجھ لیتے ہیں، کوئی موٹیویٹ کر دے تو ہو جاتے ہیں، کوئی چلا دے، پش کر دے، دھکا لگا دے، چل پڑتے ہیں. دھکا سٹارٹ گاڑی ہیں ہم، ہے نا؟ تو کیا اسی طرح عجز اور کسل میں زندگی بسر ہوگی؟ یہ کچھ کرتے مریں گے؟ یہ جسم، ہاتھ پاؤں، عقل، دل، دماغ، یہ سب مہمان رکھے ہوئے ہیں کہ جنہیں کوئی کام نہیں کرنے دینا. یہ کس لیے دیا اللہ نے؟ سب کچھ استعمال کے لیے. اسے استعمال کریں. ہر چیز ریڈی میڈ، تیار شدہ، اس سے نہیں بات بنے گی. عموماً ریڈی میڈ کپڑے پہن کر آپ نیچرل نہیں لگتے. عموماً ریڈی میڈ کھانے کھا کر آپ
صحت مند نہیں رہتے. ریڈی میڈ سبق پڑھ کر آپ کی اپنی عقل کام نہیں کرتی. سہولت کا فائدہ اٹھاتے رہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. سہل پسندی ہمارے دین میں نہیں. سہل پسند قومیں غلام ہو جاتی ہیں. وہ جب ہر چیز ادھار لینے لگتی ہیں تو ادھار لینے والے کیا ہو جاتے ہیں؟ مقروض کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ قہر الرجال کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سہولت سے ضرور فائدہ اٹھائیں. کیا یہ ہماری ہاتھ پاؤں اور یہ ساری چیزیں بذات خود سہولتیں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو فیسلٹیز، یہ بھی سہولتیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کہیں آپ کچھ حصہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ 100% ان چیزوں پر ڈپینڈ کرنے لگیں گے تو آپ خود نہیں آگے بڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا حصہ جو ہے یا آپ کا شیئر جو ہے کام کرنے میں وہ رہ جائے گا، پھر ترقی کا عمل رک جائے گا، آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، جو کام کسی نے کیا آپ دوبارہ کیوں کریں؟ مثلا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ قرآن پاک ہاتھ سے لکھ کر لا کر میں اس پہ آپ کو پڑھاؤں گی. پرنٹڈ ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، اس سے سہولت ہے آپ کے لیے، فائدہ اٹھائیں. صحابہ کرام کے پاس تو یہ ریٹن بھی نہیں تھا، کاغذ بھی نہیں تھا، کتاب بھی نہیں تھی. سب کچھ یاد کرو، سینے میں رکھو، اور پھر جو کسی کے پاس کچھ سہولت ہے، کسی کے پاس ہڈی ہے، لکڑی ہے، پتا ہے. اور بعد کے دور میں بھی لوگ ہاتھوں پر لکھا کرتے تھے، ہاتھ پر لکھ کے یاد کر لیتے اور پھر اس کو دھو ڈالتے، پھر اگلے دن دوبارہ لکھتے. اور اب تک بھی آپ دیکھیں کہ بچے سلیٹ پر لکھتے تھے، تختی پر لکھتے. تختی کا رواج اب تک ہے ہمارے ملک میں. ان بچوں کے پاس کاپیاں نہیں ہوتی کہ بھر بھر کے ردی جمع کرے. کیا کرتے؟ تختی پر لکھتے ہیں، پھر اس کو دھوتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر دھوتے ہیں. اس میں مشقت تو بہت ہے، لیکن جن بچوں نے تختی پر لکھا ہے ان کی لکھائی دیکھیں، اور جن بچوں نے پھسلتے کاغذوں پر لکھا ہے تو ان مع العسر یسرا. جو آپ کی اصل انجوائمنٹ ہے نا وہ عسر کے ساتھ ہے، ہم اسے یسر میں تلاش کرتے ہیں. اصل جو خوشی اور راحت اور سکون ہے وہ مع العسر یسرا کے اندر ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ مشکلات تلاش کرو اور مشکلات کے پیچھے جاؤ، مشکل رستے اختیار کرو. نہیں، یہ نہیں سبق ہمارے دین کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر دو چیزیں آتی ہیں، ایک مشکل اور ایک آسان، تو آپ آسان کو اختیار کرتے. لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ جب مشکل آ جائے تو پھر اس کو انجوائے کرو، اس میں سے یسر نکالو. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی مشقتوں میں کیا تو پھر اس کے بغیر تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوگا آپ کا. اب یہ صرف محض صریح اتفاق ہے کہ میں یہاں آنے سے، یعنی آخری کام جو میں نے گھر میں کیا ہے وہ ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. یہ محض ایک اتفاق ہے کہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی. اس میں انہوں نے مختلف جو علماء ہیں انہوں نے اس آیت کا جو مطلب بیان کیا ہے. مثلا پیر محمد کرم شاہ ازہری کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس صورت میں ان اعضاء اور جوارح کا ذکر کرنے کے بعد جو انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مرحمت فرمائے گئے ہیں، اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تجھے عقاب کی قوت پرواز دی گئی ہے. اس سے کام لیتے ہوئے تمہارا فرض ہے کہ اخلاق حسنہ کی بلندیوں کو سر کرنے کے لیے پرکشار رہو. زیادہ مشقت تو نہیں ہو گئی؟ اب مشکل یہ کہ اب آپ یہ تفسیریں جلدی سمجھتے نہیں، اسی لیے تو پھر میں خود پڑھ لیتی ہوں اور آپ کو آسان کر دیتی ہوں. لیکن میں چاہتی یہی ہوں کہ آپ خود بھی براہ راست ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے. پھر اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کبد کا لفظی معنی محنت اور مشقت کے ہیں. معنی یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اول عمر سے آخر تک محنتوں اور مشقتوں میں رہتا ہے.
ابن عباس کہتے ہیں کہ ابتدائی حمل سے رحم مادر میں محبوس رہا، پھر ولادت کے وقت کی محنت اور مشقت برداشت کی، پھر ماں کا دودھ پینے، پھر اس کے چھوٹنے کی محنت، پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت، پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر موت کی تکلیف، پھر قبر، پھر حشر، پھر اعمال کی جواب دہی. تو زندگی آسان ہے کہاں؟ تو ایسے میں جو لوگ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اخشوشنو فإن النعم لا تدوم. اخشوشنو یعنی سہل پسند نہیں بنو، کھردرے بنو. اخشوشنو خشونت کہتے ہیں نا، اردو میں خشونت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. فإن النعم لا تدوم، یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. اب مثلاً وہ لوگ جن کی جوانی بالکل آرام میں گزری ہوتی ہے، بڑھاپا ان پہ بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو جوانی میں مشقتیں کرتے رہتے ہیں، بڑھاپے میں بھی اچھے رہتے ہیں. مولانا مودودی لکھتے ہیں، انسان کے مشقت میں پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بانسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے. کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جو شخص اس سے اوائڈ کرتا جائے اور کنارہ کشی کرتا چلا جائے تو پھر وہ اپنے لیے کوئی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد سید قطب شہید لکھتے ہیں، اس جد و جہد اور مشقت کی نوعیت کیا ہے؟ ایک شخص اس لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ اسے زندہ رہنے کے لیے ایک لقمہ، پہننے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا میسر ہو. دوسرا شخص اس لیے جد و جہد کرتا ہے کہ 1000 کے 2000 اور 10,000 بنائے. ایک اور شخص اقتدار اور فرما روائی کے لیے یا جاہ و منصب کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کی ساری جد و جہد راہ خدا میں ہوتی ہے. ایک اور شخص ہے جو اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے مشقت کرتا ہے. ایک اور شخص ہے جو اپنے عقیدے اور اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے زحمت و مشقت برداشت کرتا ہے. ایک شخص دوزخ کی طرف چلتے ہوئے مشقتیں جھیلتا ہے، دوسرا جنت کے راستے میں کوشش کرتا ہے. ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھاتا ہے اور محنت و مشقت کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتا ہوا اپنے رب سے جا ملتا ہے. تو آپ کی مشقت کس راستے میں ہے؟ علم کے راستے میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی مشقت، یہ ساری مشقت جو قلم سے لکھنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں علم بالقلم، علم بالقلم، تعلیم کا عمل قلم کے بغیر مکمل نہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تفسیر ہو رہی ہو، تجوید ہو رہی ہو، جب تک آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ کے قریب ترین ہو. جیسے درزی کے پاس کینچی قریب ترین ہوتی، تو طالب علم کے پاس قلم قریب ترین ہو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ایک ہی صورت میں اقرا کی بات کے بعد علم بالقلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر آپ پینسل چھوڑیں گے نا تو یقین مانیے کہیں نہ کہیں بھٹک جائیں گے. یہ باندھ کے رکھتی ہے ہم کو، یہ قلم باندھ کے رکھتا ہے کہ یہیں رہو. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن تو ساتھ ساتھ آپ سنیں گے ہی، لیکن چھوٹی چھوٹی وہ باتیں جو زندگی گزارنے کی ابھی تک شاید آپ کو اتنی شدت کے ساتھ کسی نے نہ بتائی ہو، اتنا پیچھے پڑ کے نہ بتائی ہو کہ روز ہی چیک کرنے بیٹھ جائے آپ کو، تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے سکلز آپ سیکھیں. اس سال ڈیڑھ میں آپ وہ چیزیں یہاں سے لے کر جائیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، آپ کی ایسی تربیت ہوئی بھی ہو کہ آپ اپنی زندگی سے خود کو بھی اور دوسری انسانیت کو، جو بھی آپ کے دائیں بائیں ہو، اس کو بہترین فائدہ پہنچا سکیں. کیونکہ ہمارے پاس نالج تو ہے، ٹھیک ہے نا، نالج ہے، لیکن اس نالج کو اٹھانے والے کوئی نہیں ہے. مثلاً پانی ہو، کیریئر نہیں ہو، تو آپ پانی بکھیرتے ہی جا رہے ہیں نا، ڈالتے جا رہے ہیں. تو آپ ایک طرح سے اس نالج کے کیریئر ہیں. میرا جو پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا
اس میں جو میری ریسرچ تھی وہ تحمل علم کے بارے میں تھی، اس کے ایک میتھڈ پہ تھی. جیسے کتاب فزیکلی آپ اٹھاتے ہیں نا، یہ آپ کا جسم اٹھا رہا ہے اس کتاب کو، اور جو اس کے معنی یہ روح ہے وہ آپ کی روح اٹھا رہی ہے، آپ کا اندر، آپ کا انر سیلف. اگر وہ اس میں سپارک نہیں ہے نا، اگر اس میں جذبہ نہیں ہے اور وہ اندر سے نہیں بدلا، تو پھر یہ وہی بات ہوگی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھوائی گئی دی گئی، پکڑو. کل پڑھی نا آپ نے آیت خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑ لو اس کو. تو اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب تھا کہ بس یہ کتاب یوں زور سے پکڑ لو، قوت یوں لگاؤ اس پہ؟ نہیں. قوت کیا ہے؟ اندر کے ایمان کی قوت، علم کی قوت، وہ ایک تڑپ، وہ ایک جذبہ کہ جو آپ کو سوتے ہوئے بھی سونے نہ دے، کہ آپ سو کے بھی وہی خوابیں دیکھ رہے ہوں. یعنی وہ جو اندر کی ایک روشنی ہے نا، وہ بے حد ضروری ہے. آج کے دور میں پڑھنے لکھنے والے بے شمار ہو گئے ہیں، بہت ہو گئے ہیں، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ تحمل علم، جو اس کے اندر ہے اس کو اندر سے لینا اور اندر اٹھانا اور دل پر لینا اور پھر اس کو واقعی کیری کرنا اپنی شخصیت میں بھی، یہ بے حد ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے زمانے کے جو علماء ہوتے تھے وہ صرف اپنے حفظ سے نہیں پہچانے جاتے تھے کہ انہوں نے رٹا ہوا کیا ہے، وہ اس سے بھی پہچانے جاتے تھے کہ وہ کتاب اٹھاتے کیسے ہیں. یعنی آپ کی پہچان اس سے بھی تھی، آپ یہ کتاب کیسے اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کیسے رکھ رہے ہیں، آپ کیسے کھول رہے ہیں، کیسے بند کر رہے ہیں، آپ نے قلم کیسے نکالا ہے، آپ نے اس کو ہاتھ میں کیسے پکڑا ہے. یہ سب کچھ علم کے ادب کے طور پر ہوتا ہے اور آپ کی شخصیت میں آنا چاہیے. I mean, it's very important کہ آپ علم کو کس طرح کیری کرتے ہیں. How do you carry yourself؟ کیونکہ ہمارے ہاں اسی وجہ سے لوگ دین سے بھاگتے ہیں کہ دین پڑھانے سکھانے والے جو ہیں ان کی اپنی شخصیت میں کوئی روح جان نہیں ہوتی. تو جب تک ہم اچھے کیریئر نہیں بنائیں گے یا اس کے لیے محنت نہیں کریں گے تو میں بھی نالج تو بہت عام ہو جائے، وہ تو بہت کچھ سیکھا سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تربیت ختم ہو گئی. تو دس از پارٹ آف آور کورس دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.